السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دی ویو وتھ سجاد میر. میں ہوں حسن افتخار اور میرے ساتھ ہیں سجاد میر صاحب. سر ویلکم ٹو دی شو. سر کل ایک سینئر صحافی بھی رہے ہیں آفتاب اقبال صاحب, ان کی طرف سے ایک ویڈیو آئی ہے. اس ویڈیو کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جنرل باجوہ صاحب جو سابق آرمی چیف ہیں, انہوں نے آفتاب اقبال صاحب کو فون کر کے یہ کہا کہ عمران خان صاحب میرے بارے میں جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کا بدلہ لینے کے لیے میرے پاس بھی ان کے خلاف آڈیوز ہیں جو میں نے ریکارڈ کی ہوئی ہیں, اور ان آڈیوز کے اندر عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن کو سزائیں دلوانے کے لیے نیب سے, ان کو جیل میں رکھنے کے لیے نیب سے اس قسم کے تقاضے کر رہے ہیں, وہ بقول ان کے باجوہ صاحب کے کہ وہ کر رہے ہیں. اور ہم سے چونکہ یہ سیکنڈ ہینڈ نالج ہمارے تک آ رہی ہے آفتاب اقبال صاحب کے شو سے, تو یہ جو چیزیں نکل رہی ہیں یہ سر اچھی تو نہیں ہے پاکستان کے لیے. اصل میں باجوہ صاحب تو جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ کسی کو کہہ رہے ہیں نا جی. جہاں تک عمران ہے وہ پبلکلی کہہ رہا ہے. پبلکلی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں روس سے آیا, میں مثال دے رہا ہوں جی جی, اور آ کے میں تو گندم لے رہا تھا, میں تو پٹرول لے رہا تھا. جی انہوں نے اپنے بیانات میں کہی یہ بات کل پرسوں کی بات ہے نا جی. وہاں تو کاغذات میں کچھ بھی طے نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ نے بات کی, انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے اس پہ غور کرتے ہیں, بس اس سے زیادہ کوئی بات نہیں ہوئی. وہ لے رہا تھا اور میں نے باجوہ صاحب نے کہا کہ آپ جنگ جو شروع کی ہے انہوں نے روس نے وہ سی ہمیں مخالفت کرنی چاہیے, اور میں نے کہا کہ آپ کیوں کرتے ہیں, اور انہوں نے جا کے بیان دے دیا گریڈ 20 کا افسر ہو کے اس کا کہ حق پہنچ گئے. سوال یہ ہے یہ اسٹیٹ سیکرٹ ہے. حکومت کا سربراہ فوج کے سربراہ سے ایک بات چیت کر رہا ہے جس کا تعلق ہماری خارجہ پالیسی سے ہے اور ہماری ریاست کی سلامتی سے ہے. آپ اس کو لیک آؤٹ کر رہے ہیں. آپ نے سیکریسی کی قسم کھائی ہوئی ہے. جب آپ نے اوتھ لیا تھا وزیر اعظم کا تو آپ جو باتیں اس زمانے کی ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں. سب سے پہلی اوتھ کو وائلیٹ تو آپ نے اس دن کیا تھا جس دن کہا میرے پاس سائفر ہے. پھر آپ قانون پاس کرتے رہے, کیبنٹ میٹنگ پاس کرتے رہے کہ اس کو ہم ڈیکوڈیفائی کر دیں. اور جی وہ آڈیوز آئی ہیں جس میں اعظم خان صاحب جو ان کے پرنسپل سیکرٹری پرائم منسٹر تھے وہ کہہ رہے تھے کہ میں اس کو نوٹ ٹیکنگ میں اس کو ایسے بدل دوں گا, ایسے پتہ چلے گا ڈیکوڈیفائی کر دیں گے, وہ کر دیں گے. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اس کی ایسی سمری بناؤں گا, یا آپ مجھے پڑھ کے سنا دیجیے گا. انہوں نے کہا کھیل کھیلیں گے. ایک تو نیگیٹو بات یہ ہے کہ آپ کی پرسنالٹی یہ ہے کہ آپ کھیل کھیلنا چاہتے ہیں ملک کی سلامتی کے مسائل پر, اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ وہ لیک کر کے اس بات کو آپ اسٹیٹ سیکرٹ کو وائلیٹ کیا آپ نے, بعد میں کوئی قانون پاس کراتے رہے. ریاست کی ہمت کیوں نہیں پڑ رہی اس بات پہ ہاتھ ڈالے؟ کیا ملک کا کوئی وزیر اعظم باہر نکل کے جو چاہے گا کہے گا؟ آج وزیر اعظم کہہ رہا ہے, کل کوئی اور کہے گا. اب باجوہ صاحب کہتے ہیں, باجوہ صاحب کے پاس کتنے سیکرٹ ہو گئے, سارے انہوں نے ریویل کیے. سارے انہوں نے کہا کہ وہ اس نے مجھ سے کہا تم پلے بوائے, میں کہا ہاں میں رہا ہوں. اس سے پوچھا جاتا ہے, دیکھیں عمران منہ میں جو آتا ہے کہتا جاتا ہے, لیکن ہر چیز جو ہے وہ ہمارے ریاست کے قانون کے بھی خلاف جاتی ہے اور شریعت کو تو آپ الگ رکھ. بس مثال کے طور پر وہ لڑکی کے بارے میں, ٹیرنٹ کے بارے میں جب پوچھا گیا تو ان کے نان ایشو, میں نہیں کمنٹ کروں گا نان ایشو. نان ایشو ہے یار, یہ بارے ملک کے قانون کے تحت ایک گناہ ہے, جرم ہے. ملک کے قانون کے تحت جرم ہے اور شریعت اسلامی کے تحت ایک گناہ ہے. آپ ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہیں, آپ جو منہ میں آتا آپ کہے جا رہے ہیں. آپ نے اس ملک کا کلچر خراب کر دیا. گالم گلوچ کی تو بات چھوڑیے گا, آپ ان چیزوں کو اون کریں, کہتے میرا تحفہ میری مرضی. کوئی بات ہے یار کرنے والی؟ آپ حکمرانی کا ایک معیار ہے, آپ سات کو امین تو ایک طرف رہا. میں لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا, جو چیزیں آپ پہ لاگو ہوتی ہیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ اگر اس طرح باہر آ کر, نواشی باہر آیا تھا, نواشی کے پاس کئی سیکرٹ ہوں گے, ایک نہیں 20 سیکرٹ ہوں گے, اس نے تو کوئی بیان نہیں کی. نہیں لیکن یہ صاحب وہ تو پاکستان تحریک انصاف والے تو یہ کہہ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے اوپر سیکرٹ جو وہ ریویل کر رہے ہیں اس کے اوپر مقدمہ ہونا چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں مقدمہ تو دراصل باجوہ صاحب پہ ہونا چاہیے, اور باجوہ صاحب یہ جو خود ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ وہ ٹیپ کرتے رہے وزیر اعظم کو. وزیر اعظم اگر وہ کہہ رہے ہیں نا, وہ جب کہیں گے تو دیکھیں گے نا, جب کہیں گے دیکھیں گے. اور دوسری بات ہے, مجھے یاد ہے ایک مقدمہ جب ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ آپ یہ کیسے ڈاکومنٹ پیش کر رہے ہیں, یہ تو یا میری دراز میں ہے یا پرائم منسٹر ہاؤس میں, آپ کیسے لیک کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی آپ ہم پہ کنٹمپٹ آف کورٹ کا مقدمہ چلا دیں یا کچھ اور کر لیں, لیکن اس ایویڈنس کو مانے یہ درست ہے. یہ تو آپ وہی دے رہے ہیں کہ میری دراز میں پڑی ہوئی ہے. تو بات ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو وہ کہہ رہا ہے
جس کے بارے میں کہہ رہا ہے وہ تو ٹیسٹیمنی دے کے یہ غلط ہے یا صحیح ہے. اگر وہ صحیح ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے, اور سزا ملنی چاہیے. پھر آپ اس کو ہینگ کر رہے ہیں, ہمیں کوئی ہمدردی نہیں اس سے, نہ اس سے ہے, نہ مشرف سے ہے, نہ کسی اور سے ہے. آپ ہینگ کر دیں اسے, ہمیں نہیں پرواہ اس کی. مطلب یہ پھر ہم اپنی وہ پاکستانی تاریخ کے اس موڑ کی طرف جا رہے ہیں جو ہم یہ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں. آپ نے جناب مشرف صاحب کی بات کی, ان کے خلاف بھی آرٹیکل 6 کا مقدمہ چلانے کی کوشش کی گئی, اور اس کے بعد جو کچھ ہوا, اس وقت مسلم لیگ نون کی جو حکومت تھی ان کے ساتھ جو فوج کے مسائل کریٹ ہو گئے. یہاں آلریڈی ہی عمران خان صاحب کے جو پاکستان کی کرنٹ اسٹیبلشمنٹ ہے, پاکستان کی افواج ہیں, ان کے ساتھ معاملات ٹھیک نہیں لگ رہے. ایسے میں جب وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, ان کی پارٹی والوں کی طرف سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ چونکہ بھائی صاحب اپنے منہ سے ایڈمٹ کر رہے ہیں یہ ساری باتیں, ہی از ایڈمٹنگ ہمسیلف کہ یہ سب کچھ میں نے کیا, تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو ایک آرمی چیف نہیں کر سکتا, اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, قانون اس کو یہ دیکھیں, عمران یہ کہتا ہے کہ یہ میرے جو ٹیپ کیے گئے, میری بیوی کے جو ٹیپ کیے گئے, یہ پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر ٹیپ نہیں کیے جا سکتے. اس کا مطلب ٹیپ ٹھیک ہے. اب وہ یہ کہتے ہیں اس سے پہلے ٹیپ ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں ایجنسیاں یہی کام کرتی رہی ہیں. ہاں, یہ ان کی اپنی خان صاحب کی یہ تو کبھی نہیں کہا خان صاحب نے کہ یہ جو ٹیپ ہوا یہ غلط ہے. یہ خان صاحب کی اپنی ویڈیوز بھی ہیں پرانی, جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایجنسیوں کا کام ہی ٹیپ کرنا ہوتا ہے, وہ ملک کی جو سالمیت ہے اس کو بچانے کے لیے کرتی ہیں. دوسری دلیل وہ تو بعد میں کریں گے, پہلے تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ انہوں نے کبھی یہ نہیں ڈینائی نہیں کیا کہ ٹیپ میں یہ کہنا غلط ہے. تو ایجنسیوں کو بعد میں نپٹیں گے, پہلے تو آپ آئے نا سامنے, آپ جو کانٹیکٹ ہے اس کا اس کے لیے جواب دیں. انگوٹھیاں گشتریاں جو مانگتی رہی تھی 5 کیرٹ کا, وہ اور دوسری باتیں ہیں کہ یہ گھڑیاں بیچتے ہیں اور فلاں کر دیں, یہ سارے جو موجود ہیں, اور پھر یہ تو ریکارڈ میں موجود ہیں ایجنسیوں کے. آپ ریکارڈ مانگیں ایجنسیوں کا کہ ایجنسیاں کیا کرتی رہی ہیں, تو ایجنسیوں کے ریکارڈ میں آپ خود کہتے ہیں نا کہ ان کا تو کام ہے ہماری سیکورٹی کا, انہوں نے آپ کو ریکارڈ دیا تھا. یہ سارے جو جرائم ہو رہے ہیں آپ کے ارد گرد, اس کی جو ٹریل ہے, یا جس کو پنجابی میں کہتے ہیں اس کا کھرا جو ہے, آپ کے گھر پہ جاتا ہے. وہ آپ کو اطلاع دے دی گئی تھی, آپ نے کیا اسٹیبلشمنٹ والے تو کہتے ہیں کہ عثمان بزدار والے کیس کے اندر بھی ہم نے عمران خان صاحب کو بارہا اس بات سے آگاہ کیا کہ اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں, اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو اینڈ ہے وہ آپ کے گھر کی طرف آ رہا ہے, لیکن عمران خان صاحب نے اس پہ دھیان نہیں دیا. اب عمران خان صاحب دھیان اتنا دیا کہ جس آدمی نے رپورٹ کیا اس کا کہ اس کو یہاں سے ہٹاؤ. ہاں جی, آپ ڈی جی اس وقت کیا ایسا چیز کی بات کریں جو اس وقت آرمی چیف ہے پاکستان. جی جی, اور پھر آپ نے اصرار کیا کہ اس کے ساتھ اس کو چائے چیف بنا دیں. Who are you? وہ کہتے ہیں میں وزیر اعظم تھا اس وقت. وزیر اعظم کے بعد اختیار کی بات تو ٹھیک ہے, آپ کے پاس یہ اختیار تو نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے آپ کرتے جائیں. آپ کا ہم تو یہی کہتے ہیں کہ آپ کا ساتھ دیا گیا, ورنہ انہی مقدمہ میں پکڑ کے آپ کی حیثیت وزیر اعظم کی جاتی. جو کہتے تھے میں سائیکل پہ جاؤں گا, اور وہ ہیلی کاپٹر پہ جاتے تھے آپ. جی, وہ فخر درانی صاحب نے ایک رپورٹ دی, اس میں انہوں نے بتایا کہ ملک بھر کے جو پناہ گاہ اور سارے ہیں ان کی تقریباً 6 گنا بجٹ تو عمران خان صاحب کے آنے جانے کے اندر اور پرائم منسٹر ہاؤس کا جو خرچے تھے. اور دوسری بات ہے پناہ گاہوں کا جو بجٹ یہاں ہوگا اس کا سارے کھانا سپلائی چلانے والے کرتے ہیں. جی, وہ پرائیویٹ لوگ ہیں, پرائیویٹ وہ اعلان کر چکے ہیں صاحب استطاعت لوگ جو یہ کام ہم کرتے ہیں. جی بالکل ایسے سیلانی والے ہیں. جی سیلانی والے ہیں, اور بھی کچھ کافی سارے جو کچھ ٹیکسٹائل اونرز ہیں, کچھ اس طرح کے لوگ ہیں جو یہ چلاتے ہیں. اب سر یہ دیکھیں, یہ جو بات جاتی جا رہی ہے ساری, اس کے اندر ایک بات تو ہے کہ جو 2016-15 سے پاکستان کے اندر ایک ہائیبرڈ سسٹم کا تجربہ کیا گیا, وہ ہم دیکھتے ہیں کہ بری طرح ناکام ہو گیا. لیکن اس کی جو کاسٹ ہے وہ چلیں جو لوگ وہ تجربہ کر رہے تھے ان کو تو ادا کرنی ہے. عمران خان صاحب ایک طرف ہیں, باجوہ صاحب دوسری طرف ہیں, لیکن اس کی جو کاسٹ ملک ادا کر رہا ہے اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ دیکھیے, اس کو بھی تو کسی کو پن کرنی ہے. کاسٹ ادا کر رہا ہے سن 58 سے پہلے سے, جب یہاں غلام محمد, ایوب خان, سکندر مرزا کا ٹولے نے جو تھا حکمرانی شروع کر دی تھی. جب ایوب خان وزیر دفاع بن کے بیٹھ گئے تھے, جب انہوں نے سینٹروں کے معاملے پر دستخط کیے اور کسی سے پوچھا نہیں, فیصل وہ اس کے ساتھ معاہدہ بغداد جب ہوا تھا, اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا ہم سینٹروں میں گئے, ہماری وزیر اعظم کو معلوم نہیں ہوا کرتا تھا, ہوتا رہا. ظفر اللہ خان سائن کر کے آگے تھے, بعد میں پرچہ کابینہ کو بتایا گیا کہ یہ کام کر, جب سیٹوں میں گئے تھے شاید. تو یہ سارے کام تو ہمارے ہوتے رہے. ہماری ایک اسٹیبلشمنٹ کے نام سے جو ایک کلک بنتا تھا وہ چلاتا رہا تھا. ایک مفلوج آدمی آگے بیٹھا ہوا تھا, ہم اس کو گالیاں دے رہے ہیں. پنچنگ بیگ یہ استعمال, جی وہ خان صاحب کہہ رہے ہیں میں پنچنگ بیگ, یہ پنچنگ بیگ آج ملک غلام محمد کو گالیاں دیتے ہیں, برا بڑا کہتے ہیں, جسٹس منیر کو برا بلا کہتے ہیں. لیکن یہ سارا کام تو ہو رہا تھا اس وقت. اس کے بعد ہم نے اس کو حکمران مانا,
اس کے آئین پاکستان میں نافذ کیا گیا, اس آئین کے تحت الیکشن ہوئے, ہم نے جمہوریت کے نام پر وہ الیکشن لڑے, اس کے خلاف مادہ ملت کا ساتھ دیا, پھر یہ چل کے کام چلتا گیا ہے اور ہماری عدالتوں نے اس کو انڈورس کرتی رہی ہیں. دیکھیے سارے کام یہ ہوتے رہے اس ملک کے اندر, اس کا مطلب ہے کہ ہمارا سسٹم اس کو آبزرو کرتا رہا ہے, عزت کرتا رہا ہے. اب ہائیبرڈ ڈیموکریسی جسے آپ کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ فوج سامنے نہیں آئے گی, اب مارشل لا نہیں لگائے گی, لیکن کنٹرول کرتی آئی ہے. یہ تو بات تو مانی ہوئی حقیقت ہے نا جی. یہ کوئی مسئلہ یہ ہے کہ آپ تو وہ اکڑ فو تھے, اکڑ خان تھے, جو کہتے تھے کہ میں کسی کی نہیں سنتا, جو کہتے تھے کہ میں آل پاورفل ہوں. آج وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو کچھ کیا نہیں, وہ کہتے ہیں نواز شریف کو کہا تھا, نواز شریف کیوں مانتا تھا, میں تو نہ مانوں. جی وہ بالکل عمران خان صاحب کی ہر موقع کے لیے ایک پرانی ویڈیو موجود ہے جس میں وہ اپوزٹ بات کر رہے ہوتے ہیں, جس ٹرانس پہ وہ آواز کھڑے ہوتے ہیں. تو بتائیے یہ قوم کیا کرے ایسے شخص کو اگر نظر آتا ہو کہ وہ اتنا پاپولر ہے کہ وہ دوبارہ اقتدار میں آ سکتا ہے, تو قوم کیا کرے. سر لیکن جمہوریت کا بیسک کانسیپٹ تو یہی ہے نا کہ اگر وہ پاپولر جمہوریت کی ایسی تیسی بھائی, جمہوریت کی ایسی تیسی, جمہوریت کیا کوئی خدا کا بھیجا ہوا قانون ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں جمہوریت کہاں جائے گی جب یہ کہا جائے کہ ایک شخص جو ہے وہ نون جھوٹا ہے, نون نااہل ہے, نون ملک کے مفاد میں کام نہیں کر رہا ہے, اور وہ پاپولر اتنا ہے کہ لوگ سننے کو تیار نہیں. سارے لوگوں کو گولی ماری جائے, کیا کیا جائے, کیا کیا جائے, مجھے بتایا جا رہا. ڈیموکریسی کے پاس اگر اس کا حل نہیں ہے. سر وہ خان صاحب ایک حل دے رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کروائے جائے, میں وزیر اعظم بن جاؤں, وہ تحریک سے لے کر آؤں, اور یہ تمام لوگ جو کنسپریسی میں شامل تھے. مثال کے طور پر مثال ہمیں قبول نہیں ہے, میں کوئی ڈیموکریٹ نہیں ہوں, مجھے اس لیے قبول نہیں کہ میں پاکستانی ہوں, مجھے اس لیے قبول نہیں کہ مجھے کوئی ہٹلر قبول نہیں ہے جو یہ کہہ رہا ہو کہ میں آنے والے سب کی ایسی تیسی کر دوں گا, جو کھلا یہ کہہ رہا ہو, جو بار بار جھوٹ بول رہا ہے, جس کی اقتصادی پالیسیوں نے ملک کی ایسی تیسی کرتی ہو. اس کے بارے میں, نواز شریف کے بارے میں تو انہی لوگوں نے کہا جب یہ پاور میں تھے کہ ہم ان کو سیکورٹی رسک نہیں سمجھتے. باجوہ نے خود کہا, جرنلسٹوں کو کہا, 20-30 جرنلسٹ تھے, انہوں نے کہا میں نے کبھی سیکورٹی رسک نہیں کہا اس کو. سر باجوہ صاحب تو اب بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں میاں صاحب کی, میاں نواز صاحب کی, لیکن ان کو ہٹانے کا جو سارا پروسیس ہے, وہ جو ساری جی آئی ٹی بنی, وہ جو سارا پاناما ہوا, اس میں باجوہ صاحب کا بہت بڑا رول ہے. دیکھیے وہی تھا, وہ تھا یہاں راہیل شریف صاحب نے پروجیکٹ شروع کیا تھا اور باجوہ صاحب اس کو آگے لے کے گئے. عمل کیا. یہ تو ایک کنٹینیوٹی رہتی ہے جناب ادارے کی. شخصیتوں کے مزاج کے تحت ایگزیکیوشن میں فرق آ جاتا ہے, وہ کیسے ایگزیکیوٹ کرتا ہے, کیسے کرتا ہے وہ, لیکن ورنہ ادارے کی پالیسی جو ہے نا وہ کنسسٹنٹ رہتی ہے. میں یہ سوال تو پوچھ ہی نہیں رہا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ایسا شخص جو یہ ساری باتیں کرتا ہے, جس کی نااہلی بھی مسلم ہے, اور جس کا سارے کو امین تک دور کی بات ہے, کچھ اور لفظ میں استعمال نہیں کرنا چاہتا, وہ بھی مسلم ہے. اچھا شریعت میں ریاست مدینہ بنانا چاہتا ہوں, ٹیرنٹ کا باپ ہو گیا ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں, کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ یہ کیس تو آپ نے یہ کیا ہوا کہ آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا, اس سے اگلی بات تو ہم چھیڑ ہی نہیں رہے. کوئی تیری بیٹی کیسی ہو گئی ہے یہ تو بتا دو ذرا. تو انہوں نے کہا نا ریاست مدینہ میں آپ کو بتانا پڑے گا نا, ورنہ درے پڑیں گے, درے سنسار نہیں ہوگا تو درے کا مضبوط پڑے گا. نہیں, لیکن وہ سر وہ ان کی ماضی کی غلطیاں ہیں نا, وہ یہ کہتے ہیں کہ ماضی کی غلطیاں, جو ماضی میں غلطیاں کرتا ہے وہ مستقبل میں غلطیاں کرتا ہے. اس کا حال بھی اگر مشکوک نظر آئے تو پھر تو غلطیوں کی کنٹینیوٹی پیدا ہو جاتی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری باتیں ایسی نہیں ہیں جو بہت سی, یعنی کہ آپ اس کا الزام اس پر, اس کا الزام اس پر. تو بالکل اس وقت تو ایسا فیل ہو رہا ہے, ایک طرف سے کوئی کالم آتا ہے, کوئی خبر آتی ہے, کوئی انٹرویو آتا ہے جس میں باجوہ صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے اوپر الزامات کی بوچھاڑ کرتے ہیں, نئی باتیں بتاتے ہیں. مطلب عمران خان صاحب بھی جب باجوہ صاحب پاور میں تھے تو یہ باتیں یاد کیوں نہیں آئی؟ آپ نے باجوہ کا نام تک نہیں لیا. آپ جا کے آپ کا پریزیڈنٹ چھپ کے جا کے اس کو بناتا رہا, اور پھر ملاقاتیں ہوئی تو جی گھٹنے پکڑتے رہے. بڑے محبت سے ملے. یہ بات تو ہم نے بھی کافی زیادہ سورسز نے ہمیں بتائی ہے کہ اس میٹنگ کا جو حوال ہے اس کے اندر خان صاحب جو ہیں, جب باجوہ سے پہلی میٹنگ ہوئی تو اس میں خان صاحب بڑے کھل کے ان کو خوشی سے ملے, اور اس وقت تک وہ پکڑے اور ان کو اس وقت تک پبلکلی میر جعفر میر صاحب کہہ رہے تھے. اور وہیں سے جب وہ پرائیویٹلی ملنے گئے اور باجوہ صاحب نے بلکہ ان کو پوچھا بھی ایز رپورٹر, جس طرح رپورٹ کیا گیا کہ آپ تو مجھے میر جعفر اور میر صاحب کہتے ہیں, تو انہوں نے کہا نہیں میں آپ کو نہیں کہتا, میں تو نواز شریف اور شہباز شریف کو کہتا ہوں. دیکھیں بات سنو, یعنی کہ یا تو آپ کو اپنی گفتار پہ کنٹرول نہیں ہے, کردار پہ تو خیر ہو ہی نہ ہو, وہ تو میں نہیں کہتا, گفتار پہ بھی کنٹرول نہیں ہے. جب آپ کو گفتار پہ کنٹرول نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ کا سب سے بڑا پرابلم یہ تھا, وہ کیسے پتہ نہیں چلتا یہ بندہ کیا بول دے.
اور انہوں نے ایسا کیا بھی، بڑے فخر سے کہتے تھے کہ قطر گئے تو وہاں پہ ان کو قطری خط کا تانا دے دیا. اب رپورٹ ہو رہا ہے کہ جو MBS ہیں ان کے بارے میں بھی وہاں پر بھی کچھ گفتگو کی، اور پھر آ کر اپنی جو کیبنٹ میٹنگ تھی اس میں بھی کچھ ایسی لوز ٹاک کی جو بعد میں ان کو رپورٹ ہو گئی. تو یہ بات تو درست ہے. سر ہم آخری طرف جا رہے ہیں. آپ کے خیال میں کیا کوئی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی ضرورت ہے پاکستان کو، جس طرح کا ساؤتھ افریقہ میں یہ بنایا بھی گیا ہم نے تھا؟ نیلسن منڈیلا سے پڑھ لیا کہیں، وہ تو 27 سال ایک آزادی کی جنگ تھی. اس آزادی کی جنگ میں سر یہ اپارٹھائڈ ایک سسٹم تھا، ایک نسلی امتیاز کا سسٹم تھا. اچھا اس میں سب کے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہوئی تھی. یہاں کون سچ بولے گا؟ سچ کی ضرورت تو ہے نا. ہے جی، سچ کی ضرورت تو ہے، سچ بولنے کا. سچ اسرٹن کرنے کی تو ضرورت ہے، اسپیشلی جب ہم ایسے معاملات میں آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر ایسا کمیشن قائم کر دے تو سب لوگ سچ بول دیں گے؟ اور آپ کا کیا خیال ہے سچ بولنے کے بعد ہم ریکنسائل کر دیں گے؟ سر ایک پہلا سٹیپ تو لیں گے نا. اب دیکھیں ایسے ہی تو معاملات ختم نہیں ہو جائیں آپ گے. ماڈل باہر سے نہ لائیں، پاکستانی ماڈل ہے. پاکستانی ماڈل. چلیں کہ حمود الرحمان کمیشن کی طرح کی کوئی رپورٹ ہی بنا لیں جو یہ کم از کم اسرٹن کر سکے کہ ہوا کیا تھا سارے معاملات کے اندر. اس کا بھی وہی حال ہوگا جو مسلمان کمیشن رپورٹ کا ہوا تھا. آنے والی سر آج ہم حمود الرحمان کمیشن کو جانتے ہیں، اس وقت جب وہ آئی تھی تب اس کو چھپا لیا گیا، لیکن بعد کی نسلوں کو تو کم از کم پتہ چل سکا کہ بنگلہ دیش کے اندر اس وقت کیا ہوا تھا. اس کے بھی 30 صفحے سنا غائب ہے. ہاں کچھ آبویسلی اس میں سے کیا گیا، لیکن کچھ حد تک تو پتہ چلا. ہمیں پتہ تو چلے کہ یہ ہوا کیا. خان صاحب کو لانے کے لیے آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی کی ہوئی، جب ان کو لا رہے تھے کیا وہ آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی نہیں تھی اصل میں جو حلف انہوں نے لیا تھا؟ آرٹیکل 6 کا بھی جو ہم گفتگو میں لفظ استعمال کرتے ہیں نا، یہ بھی کچھ زیادہ ضرورت سے زیادہ کرتے ہیں. ہم ذرا کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے الیکشن وقت پہ نہ کرایا تو آرٹیکل 6 لگ جائے گا. جی وہ تو خیر پاکستان تحریک انصاف والے استعمال کر رہے ہیں آرٹیکل 6 اس طرح بھی لگا. وہ بالکل وہ تو ہے. وہ حیرت کی بات ہے کہ خود انہوں نے جو یہ نو کانفیڈنس کی موو تھی اس کے اندر جو سارا کچھ کیا، تو اس کے اندر جو عدالت کا فیصلہ ہے وہ قریب ترین ان کے اوپر آئین کی جو توڑنے کی لگنے لگا تھا ان کے اپنے اوپر. تب یہ لوگ کہتے تھے کہ نہیں ایسا ہے کچھ نہیں، یہ بڑا ہے. اور آج الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس نہ کرنے پہ یا ڈیٹ لیٹ کرنے کے اوپر ہی وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. صرف بات بڑی مختصر ہے، یہ اقتدار تک پہنچنے کی جنگ لڑ رہے تھے، وہ جنگ لوز کر چکے ہیں. اصل میں اس وقت عمران کا امیڈیٹ جو ٹارگٹ ہے وہ الیکشن جلدی کرانا نہیں ہے، بلکہ وہ جیل سے بچنا اور نااہلی سے بچنا ہے. عمران جیل سے بہت ڈرتے ہیں، نااہلی سے ان کو معلوم ہے کہ ان کی پارٹی بکھر جائے گی. ان کی پارٹی کوئی نظریاتی جماعت نہیں ہے، وہ ایک شخص کے گرد کھڑی ہے. وہ شخص، وہ کھمبا، وہ کیا کہتے ہیں، اگر نظر نہیں آئے گا ان کو تو وہ پارٹی جو ہے اس طرح ایک بھٹو کی پارٹی ایک نظریاتی پیمائش تھی. بننے کے بعد بھٹو ایک ہیرو بن گیا، ٹھیک بات ہے، ان کی بیٹی نے اس امیج کو لے کے آگے بڑھی، لیکن لوگ جو اکٹھے ہوئے اس نظریے کی وجہ سے بھٹوازم. عمران کا نظریہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میرا نظریہ ہے کہ ریاست مدینہ بناؤں گا اور ان تمام پرانے چوروں کو سزا دلواؤں گا. کب بناؤں گا میں؟ سر وہ کہہ رہے ہیں نا وہ اگلی دفعہ آئیں گے، ان کو جب موقع ملے گا درے تو کھا لو، جو جرم کیے اس کے درے کھا لو تاکہ پاک صاف ہو جاؤ. کیا خیال ہے؟ ناظرین آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی ہے. مجھے حسن افتخار کو اور سجاد میر صاحب کو اجازت دیجیے. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویک. تب تک کے لیے اللہ حافظ.